کہ جب بھی مہمان یہ کسی کو گھر آنا ہوتا ہے وہ پہلے بتا دیتا ہے کہ بھی میں پہلے آ رہا ہوں، آپ تیاری کر لو. لیکن آپ عجیب ہو کہ ہماری سانس کو لے کر چلے جاتے ہو، بتاتے تک نہیں ہو. کم از کم آنے سے پہلے بتا تو دیا کرو تاکہ ہم کیا کر لیں، تیاری کر لیں. اور تم ہماری زندگی چھین کر لے جاتے ہو اور ہمیشہ ہمیشہ ہمیں قبر کے اندر، قبر کی آغوش کے اندر لٹا دیتے ہو. کم از کم آنے سے پہلے ہمیں بتا تو دیا کرو تاکہ ہم کیا کر لیں، تیاری کریں. اور اسرائیل نے کہا کہ بھائی میں آنے سے پہلے تمہیں بہت مرتبہ بتاتا ہوں، الارم دیتا رہتا ہوں. بولے بھائی الارم کیسے دیتے ہو، کیسے بتاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جب تمہارے سر میں درد ہوتا ہے، یہ میری طرف سے ایک الارم ہوتا ہے کہ دیکھو آخرت کی تیاری کر لو. بخار آتا ہے، یہ بھی میری طرف سے کیا ہے، الارم ہے کہ دیکھو آخرت کی تیاری کر لو، میں آنے والا ہوں. جو ہی تمہارے بال لوگ کے اندر سفیدی آتی ہے، یہ بھی میری طرف سے الارم ہے، اعلان ہے کہ دیکھو تیار ہو جاؤ، میں آنے والا ہوں. جو ہی اگر کسی کے پوتے پیدا ہوتے ہیں، یہ بھی ایک اعلان اور الارم ہوتا ہے کہ دیکھو میں آنے والا ہوں، کیا ہو جاؤ، تیاری کر لو، تیار ہو جاؤ. لیکن میرے اس اعلان اور الارم کا تمہاری زندگیوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور اچانک جو وقت اور میعاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہوتی ہے اور میں اس وقت میں وہاں پر تمہارے پاس پہنچ جاتا ہوں. تو لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ زندگی کا ہر لمحہ پھونک پھونک کر گزاریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، بے مقصد نہیں بھیجا ہے. لا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں نہیں بھیجا. اگر ہم یہاں پر لا یعنی لاباس اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ نے کوئی دنیا کے اندر چیز ہی پیدا نہیں کی. یہاں تک کہ ایک بزرگ کے دل کے اندر ایک خیال آیا کہ یار یہ جو بچھو اور سانپ وغیرہ ہے، یہ تو ہمیشہ انسان کو تکلیف دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ تکلیف دیتے ہیں. کبھی ان سے انسان کو فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ڈنگ مار دیں تو زہر پھیل جاتا ہے، اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے. لیکن انہوں نے یہ سن رکھا تھا کہ اللہ نے کسی بھی چیز کو لاباس پیدا نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یار آج میں اس کا مشاہدہ کروں گا. چنانچہ وہ ایک ساحل سمندر پر سفر کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچھو ان کے آگے آگے جا رہا ہے اور بڑی تیزی سے جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ میں آج اس کو دیکھوں گا کہ بھائی یہ جا رہا ہے اور کرتا کیا ہے. وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے. اور اچانک جو ہے ساحل کے پاس ایک کچھوا آیا. اس کچھوے کے اوپر چھلانگ مار کر وہ بچھو کیا ہو گیا، سوار ہو گیا. اور وہ کچھوا ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف چلنے لگا. یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک کشتی کھڑی تھی، میں نے جلدی سے کشتی بک کروائی اور میں بھی اس کچھوے کے پیچھے چل پڑا. اور چلتے چلتے وہ دوسرے کنارے پر جا کر پہنچا اور میں بھی دوسرے کنارے پر جا کر پہنچا. تو کچھوے کے اوپر سے اس بچھو نے چھلانگ ماری اور سامنے ساحل پر جا کر اترا اور تیزی سے دوڑنا شروع ہوا. کہتے ہیں میں بھی اترا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا. کہتے چلتے چلتے کافی وقت گزرنے کے بعد اچانک ایک درخت نظر آیا. اس درخت کے نیچے ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک اژدہا جو بڑا سانپ ہوتا ہے، اس نے اپنا منہ نکالا ہوا ہے اور قریب ہے کہ وہ اس کو کیا مارے، ڈنگ مار دے. قریب ہے اس کو کیا مار دے، ڈنگ مار دے. کہتے کہ یہ بچھو تیزی سے گیا اور جا کر فوراً اس سانپ کے اوپر حملہ کیا اور اس کو ڈنگ مارا اور وہ سانپ کیا ہو گیا، بھاگ گیا. کہتے کہ اسی لڑائی کے چکر میں تھوڑی سی آواز اس شخص کے کان میں گئی، وہ بیدار ہوا. اس نے پتھر اٹھایا اور بچھو کو دیکھ کر مارنے لگا. کہتے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا بھائی اپنے محسن کو مارتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ محسن ہے، یہ تو بچھو ہے، یہ تو زہریلا ہے، مجھے بھی کاٹنے والا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں نہیں کاٹنے والا تھا، بلکہ تمہیں کون کاٹنے والا تھا، وہ سانپ کاٹنے والا تھا. وہ سامنے مرا ہوا ہے جس کو اس نے ڈنگ دے کر مار دیا ہے، وہ تمہیں مارنے والا تھا، اس نے آ کر تمہیں اس سے بچایا. انہوں نے کہا بھائی تم بچ کیسے گئے، کون سا نیک کام ایسا کیا تھا کہ تم بچ گئے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تم نے اچھا سوال کیا. انہوں نے کہا گزشتہ روز میں ایک حدیث سنی تھی کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. صدقہ کس کو ٹالتا ہے؟ بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹالتا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے ایک سونے اور چاندی کے سکے میرے چلتے تھے، درہم و دنانیر. کہتے ہیں کہ میں نے ایک چاندی کا سکہ صدقہ کر دیا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو مجھے دکھانا کہ یہ کس طریقے سے بلا اور آفات سے ہمیں ٹالتا ہے. تو آج جب سانپ کا منہ دیکھا گیا تو وہی سکہ جس کو انہوں نے صدقے کر کے اللہ کی راہ میں دیا تھا، وہی اس
सांप के मुंह के अंदर नजर आया कि वो उसकी वजह से उसको अपना डंग नहीं मार पाया और वो बिच्छू ने आकर उसको वहां पर गिरा दिया। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को लाबास पैदा नहीं किया, मकसद के तौर पर पैदा किया। और जितनी भी चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा की हैं वो सारी की सारी बामकसद पैदा की हैं। तो लिहाजा नेक काम का अगर कोई इंसान सुन लेता है, किसी अल्लाह वाले की बात पसंद आ जाती है, कोई नसीहत दिल में लग जाती है, तो इंसान ये ना सोचे यार ये बात तो बड़ी अच्छी है, इंशाअल्लाह इसको हम कल से करेंगे या आइंदा हफ्ते या आइंदा महीने से करेंगे, ऐसा ना करें। बल्कि इंसान को चाहिए फौरन से पहले उसको करने की जुस्तजू में लग जाए कि किस तरीके से मैं इस नेक काम को अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल कर दूं। अगर इस जिंदगी के अंदर आपने दाखिल न किया तो वो नेक काम का आपके दिल के अंदर जो असर हुआ था वो असर आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होना शुरू हो जाएगा, यहाँ तक कि वो एक दिन वो असर आपके दिल के अंदर से खत्म हो जाएगा और नेकी का दाहिया आपसे बिल्कुल ही कोसों दूर चला जाएगा और वो कभी भी लौट कर आपके पास नहीं आएगा। तो कहने का मकसद ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिन नेक काम करने के दाहिया हमारे दिल के अंदर, हर इंसान के दिल के अंदर पैदा होते हैं, अगर हमारे दिल के अंदर पैदा हो रहे हैं तो हमें चाहिए कि उन दाइयों को फौरन से पहले अमल करें और वसारिउ इला मग़फ़िरा और फस्तबिकुल खैरात, जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इन आयात को हमें करने का हुक्म दिया है, इनको सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला हमें करने की तौफीक दे और नेक कामों में एक दूसरे का मुकाबला करने की तौफीक दे। दुनियादारी में एक दूसरे का मुकाबला न करने का हम आज़म करें, इरादा करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के मुकद्दर में जब वो पैदा हुआ था वो लिख दिया था। इंसान को मिलना वही है जो उसके मुकद्दर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने लिख लिया है और ना वो उससे एक दाना कम ना एक दाना ज्यादा ले सकता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस रोए जमीन के अंदर जितने भी जानदार पैदा किए हैं, अल्लाह ने हर एक का रिज़्क़ का बंदोबस्त पहले से कर दिया है। हर एक का रिज़्क़ का बंदोबस्त अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से कर दिया है। अब इंसान उसी के पीछे लगा हुआ है जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से बंदोबस्त कर दिया है। और जिस काम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यहाँ पर भेजा है और जिन काम को करने का हुक्म दिए हैं, आज हम उनसे कोसों दूर हैं। नमाज का वक्त हो जाए, सदक़ात का वक्त आ जाए, ज़कात का वक्त आ जाए, हज का वक्त आ जाए या रोजे का वक्त आ जाए तो उस वक्त हम ऐसे पीछे हट रहे होते हैं जैसे ये हमसे नहीं किसी और मखलूक से मुतालबात हो रहे हैं। तो लिहाजा कभी भी नेक काम के अंदर अपने आप को पीछे ना हटाएं, बल्कि उसके अंदर दूसरे से मुकाबला करें। किसी भी अल्लाह वाले को देख लें, अपने से ज्यादा इबादत गुजार को देख लें, अपने से ज्यादा कुरान मजीद की तिलावत करने वाले को देख लें, तो दिल के अंदर ये ख्याल हो कि आज मैंने अगर आधा पारा पढ़ा है, ये एक पारा पढ़ने वाला है, तो कल से इंशाअल्लाह मैं 1.5 या 2 पारे पढ़ने की तिलावत करूंगा। अगर ये 1000 रुपए सदका दे रहा है, अल्लाह ने मुझे माल दिया है, तो अल्लाह की राह के अंदर मैं 2000 खर्च करूंगा। तो लिहाजा हमेशा दिल के अंदर ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की राह में खर्च करने के अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक दे और जो बातें कही गई सुनी गई अल्लाह तबारक व तआला इन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।